جی ہاں۔ سبحان اللہ حضور. آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے اہل سنت میں کہ آپ ان کے اسٹیج کی، ان کے پروگرامس کی زینت بنے. تاریخ لینے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، 6 مہینہ سال بھر اس سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے، لوگوں کو تاریخ میسر نہیں آ پاتی. تو ہر کوئی چاہتا ہے حضور کہ آپ ان کی محفل میں جا کر خطاب فرمائیں. لیکن پرسنلی آپ کس طرح کی محفل کو پسند کرتے کہ اس جگہ پر اگر میں بیان کروں تو اچھا لگے، یا آپ کی دلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ مالیگاؤں میں ہی رہتے ہیں اور آپ اپنے بچپنے سے مجھے جانتے ہیں کہ فی الحال میری مصروفیات کا عالم الحمدللہ، یہ میں شکایت کے طور پہ نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 15 دن میں گھر لوٹ کر نہیں آتا ہوں تو ایک دن کے لیے آتا ہوں، چلا جاتا ہوں. ہفتے میں آتا ہوں، چند گھنٹے رک کر چلا جاتا ہوں. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالیگاؤں میں جو پروگرامات رہتے ہیں جلسے، ان کی تاریخ دیتا ہوں، تو جتنے دن جلسے رہتے ہیں اتنے ہی دن رکتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں. تو ماشاءاللہ مصروفیت بڑھ گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں، یقیناً میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے. اس پر میں اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں اور بے شمار درود و سلام اس رسول اعظم سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی نسبت کی وجہ سے، جن کے ذکر کی وجہ سے لوگ ہمیں چاہتے ہیں. اور اگر ہم لوگوں کو تاریخ کے لیے منع نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال تک کے جو ہے وہ تاریخیں چلی جائیں. لوگوں کو ہم روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ تو تاریخ لینے کے لیے مجھ سے جھگڑا بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے دوست ہیں جن کو میں نے تاریخ میں نہیں دے سکا کسی مجبوری کے تحت، انہوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، تعلقات توڑ لیے. انہوں نے میری مجبوری کو سمجھا نہیں. بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ بہت مغرور ہے، بڑا گھمنڈی ہے، تاریخ دیتا نہیں. لیکن میری مجبوری میں جانتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو تاریخ دوں تو میں ہفتے میں ایک دن کے لیے جو گھر آتا ہوں یا 15 دن میں ایک دن گھر آتا ہوں، میں وہ بھی نہ آ سکوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم کی، سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، یہاں کے بھی کام ہیں، گھریلو بھی معاملات ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے میں تاریخ نہیں دے پاتا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار کہیں تاریخ دے دوں، پھر اس کو بلا عذر شرعی کینسل نہ کروں. تو لوگ پریشر بناتے ہیں، اپنے طاقت کا، اپنے منصب کا استعمال کرتے ہیں، تو نہیں دے پاؤ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو میں آپ کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں یہ کہ ہر کمیٹی کو پروگرام نہیں دیتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی والوں کو پروگرام دینے سے بچا جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام ایک بزنس بن گیا، کرنے والوں کے لیے بھی، کرانے والوں کے لیے بھی. اللہ ماشاءاللہ سب کے لیے نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر ہو کیا گیا ہے کہ چند لڑکے جمع ہوتے ہیں اور وہ سال میں 2-4 اجلاس کرتے ہیں، مشہور مقرروں کو بلاتے ہیں، 10 لاکھ جمع کرتے ہیں، 5 لاکھ میں جلسہ کرتے ہیں، 5 لاکھ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ان کے پاس وہ پیسہ ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا جلسہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی مشاعرہ کھڑا کرتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کمیٹی کے لوگوں کو پروگرام نہ دوں. اگر کمیٹی والوں کو دوں بھی تو علماء ان کی تائید کریں یا کوئی خانقاہ تائید کرے کہ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے، تو میں ان کو دیتا ہوں. یا پھر خانقاہوں میں دیتا ہوں، یا پھر درس گاہوں میں، یا علماء کو دیتا ہوں. کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ علماء کی صفوں میں کچھ لوگ ایسے گھس گئے ہیں کہ جن لوگوں نے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوں گے مجھے یقین ہے، لیکن گھس گئے، تو انہوں نے پروگرامات کو بزنس بنا لیا. کبھی کبھی وہ بھی الگ الگ راستوں سے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مس یوز کرتے ہیں یا اس کو دھندا بنا چکے ہیں، تو میں ان کو پروگرام نہ دوں، بلکہ جو لوگ خلوص کے ساتھ قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اگر کر رہے ہیں، تو میں ان کے یہاں جاؤں، ان کے یہاں پروگرام دوں. وہاں بھی میں سب کے یہاں پہنچ نہیں پاتا ہوں، تو یہ میری ایک مجبوری ہے.